مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، خدائی نے اس کی طرف دیکھتے نم لہجے میں کہا۔ ناشتہ کرو پہلے، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ نیلما میرے ساتھ جا کر عالم اس کے ساتھ بیٹھ کر بریڈ کا سلائس اپنی پکڑ میں رکھتے ہوئے بولا، ملنا نہیں ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے ان کے پاس جانا ہے۔ آپ برے ہیں، آپ کو تو مجھ سے محبت بھی نہیں ہے، جب محبت نہیں تو کیوں رہوں میں آپ کے پاس؟ خدائی چیخ کھنچتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں اس وقت ڈائنگ ہال میں تھے۔ نیند چپ چاپ ناشتہ کرو، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا۔ عالم کا دھیان اپنی پلٹ پر تھا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں کھانا، مر نہیں جاؤں گی۔ ایک دن نہ کھایا تو رائن بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ حال کرو گا، بھول جاؤ گی کہ تم ہو کون۔ بس یاد رہے گا تو یہ کہ عالم شاہ کون ہے اور کتنا درندون صفت انسان ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سب لہجے میں بولا۔ رائن اس کی طرف دیکھتے ہوئے چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ ختم کرو اسے جلدی سے، عالم اس کے سامنے سلائس رکھتے ہوئے بولا، جس پر اس نے منہ بنا کر سب کھا لیا۔ مجھے ماما کے پاس لے جانے ہیں۔ خدائی کے بولنے پر عالم اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اسی کے کپڑوں میں کھڑی لمبی شرٹ اور بھبڑا سا حوالہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے، ناک رونے سے لال ہو رہی تھی۔ بھول جاؤ اپنے والدین کو، تم نے ساری زندگی میرے ساتھ گزارانی ہے۔ عالم کے بولنے پر خدائی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ رونا مت، تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، ضروری کام ہے۔ عالم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر وہاں سے نکل گیا۔ خدائی وہی کھڑی بس اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، وہی بچوں کی طرح نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی عالم کی 2 میڈ وہاں گئی۔ سکینہ، یہ تو کوئی چھوٹی سی لڑکی ہے، ورنہ تو صاحب بڑی بڑی لڑکیوں کے ساتھ آتے ہیں، ایک عورت دوسری عورت سے بولی، جس پر ان کی بات سن کر خدائی نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا مطلب آپ کا آنٹی؟ خدائی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم صاحب کے ساتھ کیا اقرار کے لیے آئی ہو؟ صاحب آگے بھی لے کر آتے ہیں لڑکیوں کو 1 یا 2 راتوں کے لیے، پر تم پہلی لڑکی ہو جو اتنی چھوٹی سی ہے۔ ان کی بات سن کر خدائی کو لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ تو کیا یہ شاہ جی کا گھر نہیں ہے؟ خدائی نے حیرت میں ڈوبے ہوئے کہا۔ نہیں تو یہ ان کا گھر نہیں ہے، ان کی تو بہت بڑی حویلی ہے جہاں بہت سے لوگ ہیں، یہ تو ان کا فارم ہاؤس ہے۔ اور تم کون ہو؟ اس عورت کے بتانے پر خدائی کھوسی گئی۔ کیا مجھے بھی 1 رات کے لیے لے کر آئے ہیں؟ خدائی کی یہ سب سوچ کر ہی سانس پھٹک گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر فارم ہاؤس میں لائے ہیں تو اسی یہ لے کر آئے ہو۔ یہ خدائی نے خوف سے ان کی بات سنی تھی اور پھر وہاں سے اٹھا کر اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں کر سکتے شاہ جی۔ خدائی بڑی طرح رو رہی تھی اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ انہوں نے تو خود کہا ہے ان کو مجھ سے محبت بھی نہیں ہے، تو وہ جو عورتوں نے بولا وہ سچ ہے۔ خدائی بڑی طرح روتے ہوئے سوچ کر باہر کھڑکی کی طرف دے، میں بھاگ جاؤں گی، کبھی بھی شاہ جی کے ہاتھ نہیں لانا میں نے۔ خدائی نیچے چاروں اطراف دیکھنے لگی اور جنگل سے باہر دور سے سڑک نظر آئی تھی۔ ایسا ہی کروں گی، وہاں سے ہوتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کروں گی، مجھے ابھی جانا چاہے اس سے پہلے کہ شاہ جی آ جائے یا زیادہ رات ہو جائے۔ رولین خود کو سنبھالتے ہوئے چپکے سے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے باہر کی طرف نکلی۔ پاؤں میں کوئی جوتا اور شوز نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی بھاگ لوں گی۔ پر آتے وقت وہ الماری میں سے عالم شاہ کے موزے لے کر آئی تھی، ان کو پاؤں میں پھین لیا۔ سب سے چپ کر ایک سائڈ سے ہوتے ہوئے وہاں سائڈ پر بنے راستے سے نکل کر خدائی جنگل کی طرف نکل گئی۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ جنگل لگتا چھوٹا ہے پر ہے بہت بڑا، اور 1 رات تو کیا وہ اسے 2 دن میں بھی پار نہ کر پائے۔ زین بھائی، زین بھائی، زین شروع ہوا تھا کہ اسے نیچے سے ماں نور کی آوازیں سنائی دی۔ وہ جلدی سے جب نیچے آیا تو سامنے دیکھا ماں نور زمین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جو سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ کیا ہوا زمین کو؟ زمین زمین، زین اسے کا سر اپنی گود میں رکھ کر تھپٹ پاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں بھائی، میں نماز پڑھ کر آئی تو دیکھا سامنے آ کے نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ زین اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کیا زمین رات کی؟ یہ سوچ آتے ہی زین نے جلدی سے زمین کو باہوں میں بھرا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ماں نور بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ دونوں نے اسے گاڑی میں ڈال کر سیدھا ہاسپٹل لے گئے۔ زمین کو ڈاکٹر اندر چیک کر رہے تھے اور وہ دونوں باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کسی ہے؟ زمین ڈاکٹر کے باہر آنے پر زین جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف آیا اور بولا، اب بہتر ہے، ان کو ڈرپ بھی لگا دی ہے، ان کو بہت تیز بخار ہے، شاید کسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اب انجیکشن بھی لگایا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ ان کو گھر لے کر جا سکتے ہیں، پر فلوکت ان کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر زین کو بول کر وہاں سے چلا گیا۔ ماں نور اندر کمرے میں گئی جبکہ زین وہی باہر بینچ پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں زمین کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہوں؟ زین وہی بیٹھ کر سوچ کر رہا گیا۔ سر، یہ آپ کے فادر کا کال آئی ہے، زین کے پاس ایک آدمی آ کر بولا۔ زین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ڈیڈ۔ وہ آنکھوں کو موندے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ جب تم پیدا ہونے والے تھے
तुम्हारी माँ को इतनी ज़नी टेंशन दी गई थी कि उसने तुम्हें पैदा करते ही मौत को गले लगा लिया। दूसरी तरफ की बात सुनकर ज़ेन ने लब भेज लिए। आपने मेरे पीछे अपने आदमी लगा रखे हैं। हाँ, तुम बेटे हो मेरे, इसीलिए तुम्हारी हिफाजत के लिए है सब कुछ। दूसरी तरफ की बात सुनकर ज़ेन ने फोन बंद करते हुए उसे फोन पकड़ाया और खुद अंदर रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ ज़मीन थी। ज़ेन अंदर गया तो माँ नूर ज़मीन के पास उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। आप ही तो शादी के बाद खुश होने के बजाय मर जा रही है। ज़ेन भाई, क्या हाल हो गया है? उनका क्या चल रहा है? आप दोनों के दरमियान बताइए मुझे प्लीज। माँ नूर इसका हाथ छोड़ते हुए ज़ेन की तरफ मुड़कर बोली। ज़ेन बस सपाट से चेहरे से सामने लेटी ज़मीन को देख रहा था, जो सच में मलजाई और पहली जर्द हो रही थी और आगे से कमजोर भी हो चुकी थी। कुछ नहीं चल रहा हमारे दरमियान, तुम भी जानती हो। माँ नूर ज़मीन से मोहब्बत करता है। मैं ज़ेन का ध्यान अब भी ज़मीन की तरफ था, पर वो बात माँ नूर से कर रहा था। अगर आपकी वजह से उनको कुछ हवा न ज़ेन भाई, तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करने वाली। सुना आपने? माँ नूर इसको वस्से से बोलकर बाहर निकल गई। ज़ेन ज़मीन के पास आया था और इसके हाथ पर हाथ रखा दिया, जो डरी लगने से सर्द सा हो रहा था। कितनी ही देर इसके सर्द हाथ पर अपना हाथ रख के खड़ा रहा, उसे देखता रहा, पर बेना सांस लेते हुए पीछे हटकर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। जो मैं आगे करने वाला हूँ वो तुमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ज़मीन इतनी से रही से तुम्हारा ये हाल है, आगे जाकर क्या होगा तुम्हारा? ज़ेन फेंका सा मुस्कुरा दिया। माँ नूर कमरे में थकी सी आकर लेटी तो उसका फोन बंद हवा। उसने बेजार होते हुए जब फोन को देखा तो शायान की कॉल थी। फोन को देखने के बाद साइड पर रखाकर आंखों को बंद कर दे। मोबाइल थोड़ी देर बजता रहा और फिर खुद ही बंद हो गया। मेरा फोन देखने के बावजूद क्यों नहीं उठाया? शायान की आवाज खुद के बिल्कुल करीब सुनाई दी तो माँ नूर ने झट से आंखों को खोला तो वो उसी पर जका हवा से हो रहा था। तुम यहाँ? माँ नूर अपना हलफ तल करते हुए आहिस्ता से बोली। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? माँ नूर वो माँ नूर के इर्द गिर्द दोनों तरफ हाथ रखे इस पर मुकम्मल तौर पर झका हुआ था। पीछे हटो शायान। माँ नूर ने आज के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया माँ नूर? और ये मैं लास्ट दफा पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं सजा दूंगा। फोन न उठाने की शायान जब इस दफा बोला तो अंदाजा सर था, आंखों ने वसा। मेरा मूड नहीं था तुमसे बात करने का, और तुम कौन होते हुए मुझे सजा देने वाले गुलाम नहीं हो? तुम्हारी माँ नूर आहिस्ता बगैर दबे लहजे में गलाई। बीवी हो तुम मेरी और तुम्हारा पूरा फर्ज है। मेरा फोन उठाना क्यों नहीं था? मूड शायान इसके चेहरे पर परेशानी देखकर साइड पर इसके साथ लेट गया है। आप ही की वजह से परेशान हूँ। वो इतनी लापरवाह तो नहीं है जितनी रब हो गई है। माँ नूर अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? शायान कहने के बल इसकी तरफ होते हुए इसे देखते हुए बोला, जिसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। कुछ तो है जो ज़ेन भाई और ज़मीन आप ही के दरमियान चल रहा है, और अभी आप ही कितनी ज्यादा बीमार थी, अभी हॉस्पिटल से आए हैं हम। इनको लेकर माँ नूर ने भी इसकी तरफ रुख कर लिया। शायान वो अपनी ही सोच में गुम था कि माँ नूर बोली, हाय जी, मुझे सुकून चाहे नहीं मिलता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मेरे जहन में बड़ी चीजें घूम रही हैं, मेरे ख्वाब, हर चीज जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। माँ नूर की आंखें नम हो गई थी। दिलकश माँ नूर, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा बुरा ख्याल है और कुछ नहीं। शायान सीधा होकर इसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए बोला, जाओ यहाँ से। माँ नूर रुख मोड़े शायान से बोली, अजीब पागल लड़की हो तुम, कभी बच्चों तक की बात कर देती हो और कभी 1 मिनट में अपने घर से निकल जाने को बोलती हो। शायान बेड से सीधा खड़ा होते हुए बड़बड़ाया। माँ नूर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराना कभी हमारे लिए भी हो जाए। शायान इसे मुस्कुराते हुए देखकर फिर से एक दफा इस पर झका। इस दफा अंकल आते तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। वो खुद की तरफ देखती हुई माँ नूर के होठों को छूते हुए बोलकर पीछे हटा। माँ नूर उसकी इस हरकत पर लाल टमाटर हो चुकी थी। शायद इसकी इस हालत को देखते हुए एक आंख दबाकर वहां निकल गया। बदतमीज कहीं का माँ नूर बोलते हुए सर तकिया में छुपा गई। शाह साहब आप जल्दी से फार्म हाउस आ जाए। अपने खादम की कॉल सुनते हुए इसके माथे पर बल पड़े थे, जो मसरूफ सा था। मीटिंग में? क्यों, क्या मसला है? कान पर लगे ब्लूटूथ पर वसे से बोला। शाह साहब वो जो बीबी आपके साथ आई थी वो अब यहाँ कहीं नहीं है। सारा फार्म हाउस देख लिया है पर वो नहीं मिल रही। इसकी बात सुनते हुए आलम शाह का वसे से बुरा हाल हो गया और वो मीटिंग को वही छोड़ते हुए बाहर की तरफ भागा था। गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते हुए फार्म हाउस का घंटे का रास्ते आधे घंटे में तय कर लिया। कहाँ है नीम? कहाँ? बताओ कैसे तुम सब के होते वो यहाँ से जा सकती है? आलम अंदर आते ही चिफना था। सब नौकर अपने सर झुकाए खड़े थे। शाह साहब वो सीसीटीवी से देखा है।
بی بی جی جنگل کی طرف گئی ہے، ہمارے 2 باڈی گارڈ بھی ان کے پیچھے گئے۔ ایک نوکر کے بتانے پر عالم نے غصے سے سب کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں تم لوگ جانتے ہو کھائی بھی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تم سب کو جان سے مار دوں گا، تم سب کو میں آ کر دیکھ لوں گا، جلدی سے تیاری کرو، اس طرف نکلنا ہے جلدی۔ عالم اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولا اور کمرے سے اپنی گن وغیرہ لینے کے بعد جنگل کی طرف اپنے باڈی گارڈ اور دوسرے ہادموں کے ساتھ نکل گیا۔ عالم اور اس کے ساتھی چاروں اطراف پھیر دیے۔ عالم اس کے ہر نشان کو دیکھنے کی کوشش میں تھا۔ سر اندھیرا بھی ہو چکا ہے، اس وقت تو یہاں ویسے بھی فتح ہوتا ہے۔ خادم کی بات سن کر عالم شاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے میری نین ہر حال میں چاہے صحیح سلامت، ورنہ آج تم سب کی لاشیں ہیں۔ یہ عالم کے سر انداز پر سب پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نہ ملنے کی صورت میں وہ سچ میں ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہی آس پاس ہے۔ عالم شاہ چاروں اطراف دیکھ کر بولا۔ جنگل میں اندھیرا پھیل چکا تھا، پر ان کے پاس بڑی سرچ لائٹ تھی، جس کی وجہ سے وہاں ہر طرف صبح کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عالم شاہ بہت اچھی طرح سے جنگل کے رسوم کو جانتا تھا۔ ہوائیں چلتی جا رہی تھی پر کوئی راستہ سمجھ نہیں چل رہا تھا، اور اوپر نے پاؤں نے کئی دفعہ کانٹے لگے، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پلیز اللہ جی مدد کرے، میں کہا پھنس گئی، بہت درد ہو رہا ہے۔ پاؤں میں ہورائی ہوتے ہوئے گھٹنوں نے سر دے کر درخت کے ساتھ تھک کر بیٹھ گئی۔ چاروں اطراف اندھیرے کی وجہ سے بھی وہ خوفزدہ سی ہو چکی تھی۔ پاؤں سے خون نکل رہا تھا جو اس کے پہنے نوزون میں جذب ہو رہا تھا۔ جہاں جہاں سے موزے سفید تھے وہاں سے وہ خون کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ نے اسے پاس کہے اپنے عالم کی آواز سنائی دی تھی۔ روتی ہوئی ہورائی نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا کر اپنی سستی دبائی۔ نہیں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، شاید جی آپ کے ساتھ آپ مجھے ایک رات کے لیے رکھے گے۔ ہورائی روتے ہوئے اپنی آواز دبائے ہوئے خود میں اور بھی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں۔ عالم شاہ کی آواز اپنے قریب سے سنائی دی تو ہورائی نے بنا سوچے اٹھی تھی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ عالم شاہ کی اس کو دیکھ کر جان جانے والی ہو چکی تھی، کیونکہ سامنے جس طرف وہ بھاگ رہی تھی وہاں کھائی تھی۔ لوگ جاؤ، آگے وقت جانا۔ عالم کی آواز سنتے ہی وہ اور بھی تیزی سے بھاگنے لگی، پاؤں کے زخموں کا خیال کیے بنا بس بھاگ کر عالم شاہ سے دور جانا چاہتی تھی۔ عالم بھی اس کی طرف بھاگا۔